مجھے بتائیے نا، آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ مزار اولیاء پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں جناب غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہاں غلط کام ہوتے ہیں۔ پہلے تو چلیں غلط کاموں کا جواب دے دوں کہ مزارات اولیاء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہم مکھی کو اڑائیں گے نا۔ اگر شادیوں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہتا شادی ختم کر دو، وہ کہتے ہیں شادیوں میں حرام کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو مزارات اولیاء پر اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک دیم لرن، انہیں سکھانا ہے۔ ہم نے ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جو مزارات اولیاء پر جا کر غلط طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں، مگر ان کے فیضان کو، ان کی برکتوں کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرنا، یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اولاد کی تمنا تھی۔ نبی تو اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے دعا کر سکتا ہے، مگر وہ کہاں گئے تھے دعا کرنے؟ حضرت مریم کی اس محراب میں گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی اور آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، قرآن کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے جہاں سرتاپا اللہ والے موجود ہوں تو ان کے مزارات پر جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو کیوں نہ برکتیں ملیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اتنی محبت ہے۔ اب داتا حضور چلے جائیں، اچھا لوگ ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں، کچھ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں آتے، مگر یہ کیسی محبت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے دربار پر جا کر اپنے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو سمجھانا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لے آئے، اگر بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے، پھر رب باقی لوگوں کو ان سے راضی کر دیتا ہے۔ اگر اسی سینیریو کے اندر اب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں کہ آج ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں، ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم، کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا۔ خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے، پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، وہ لگے رہے اپنے کام میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی، اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنے لیے کیا خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں۔ میں یہاں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے حدیث پاک کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا جو بہت سارے ہمارے مسکنسیپشنز کو دور کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو جب راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے، وہ لیکن اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے تو دونوں فائدہ میں رہا نا، اللہ بھی راضی بندے بھی راضی۔ شروع میں مخالفت ہوئی، اب اسی سینیریو میں آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کرام، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں کہ جب اسٹارٹ آف دا دین ہوا تھا پتھر برسائے لوگوں نے، nobody accept his message، اپنے پر آئے ہو گئے، اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لیکن کیا ہوا بعد میں؟ ساری دنیا نبی پاک کے گن گا رہی ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، جب وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے سب اینیمی ہو گئے، دشمن ہو گئے، مگر آپ اللہ رسول کی بات کرتے رہے، آج ساری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ لک ایٹ دا ڈفرنس، وہاں رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، یہاں رب ناراض ہوا تو باقی بھی ناراض ہو گئے۔ اب اس کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کیٹیگری کو تو سمجھ لیا نا کہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ مشکلات میں تھے مگر لگے رہے، اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔ امام حسین کو دیکھے نا، کوفہ والوں نے تو ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا، 72 لوگ تھے سامنے، 22,000 آ گئے تھے، تلواریں لے کر آ گئے تھے، شہید ہو گئے، مگر اللہ کو راضی کیا نا۔ آج بتاؤ کتنا پیار ہے ہمارے دلوں میں ان سے، اللہ کی قسم بہت پیار ہے۔
اپنے بچوں سے زیادہ امام حسین اور ان کے بچوں سے پیار ہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ کیسے ہوا پیار؟ یہ اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. قرآن میں رب نے فرمایا نا اللہ پھر ان کے لیے محبت کا انتظام فرما دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا.